من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں اپنے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اپنی کتاب کو سیکھنے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے۔ سورۃ توبہ کی ہم نے 24 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تک تم ان 3 چیزوں پر، اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد پر اپنے ساری چیزیں قربان نہیں کر دو گے، تمہاری جد و جہد، تمہاری محبت قبول نہیں۔ اس میں اللہ نے 8 چیزیں گنوائیں کہ والدین اور بہن بھائی، اولاد، بیوی، خاندان، برادری، قبیلہ، بینک بیلنس جو جمع کر کے رکھتے ہو، وہ تجارتیں، وہ گھر، رہائشیں، سب کی سب چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمائی ساری چیزیں اگر پیاری ہیں اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد سے۔ جب میں دین کے غلبے کی جد و جہد بات کرتا ہوں، اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے معاون ثابت ہو، چاہے وہ مدارس ہیں قرآن کے، چاہے وہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والے افراد ہیں، چاہے زبانی کلامی دین کی حمایت کرنے والے ہیں، یا سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے وہ اسلام کے غلبے کی، اسلام کے نظام کے غلبے کی بات کرتے ہیں، یہ اصل میں جد و جہد ہے۔ ہماری زبان، ہماری بات، ہماری قلم، ہماری تحریر، ہمارے مال، ہماری جان اسی چیز پر لگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ لیجیے، اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی بات بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے جو آپ کے خلاف۔ آپ کے کعبے کی تبدیلی کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت سے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی نہ صرف بات کو مانتے سنتے ہیں بلکہ جس طرح حضور نے فرمایا ویسے ہی، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے پر محبوب کے دشمنوں کو معاف نہیں کیا، لیکن اپنے محبوب سے جو 23 سال کے اندر کام لیا ہے وہ دین کے غلبے کا کام لیا۔ وہ ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری چیز اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے،
اسی کے لیے اللہ نے اپنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا، اور اسی کے لیے اپنے محبوب ترین محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ گویا کہ جہاد دین کے غلبے کے لیے اپنے تمام وسائل لے کر، چاہے ہتھیار لے کر بھی نکلنا پڑے، یہ سب کچھ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اپنے محبوب کو کبھی احد کے میدان میں زخمی بھی کروایا، وہ نبی جس کے لیے ایک اشارے پر اللہ رب العزت کعبے کو تبدیل کر رہے ہیں، لیکن اس نبی کا خون بھی اللہ برداشت کر رہے ہیں اس دین کے غلبے کے۔ گویا کہ اللہ نے فرمایا جب میرا محبوب ہر چیز قربان کیے ہوئے تو اہل ایمان تمہیں کیا ہے؟ تو اللہ نے کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے اسے یکسر علیحدہ کر۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 25 سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے ان آیات میں کیا احکامات چھپے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد نصرکم اللہ۔ لقد کا مطلب یقیناً، لقد کا مطلب بے شک، اور بعض مفسرین نے لقد کا معنی عجیب بتایا۔ لقد قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق اور یقیناً، جہاں لام آ جائے تو گویا اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہہ رہے مجھے میری ذات کی قسم۔ لقد جہاں پر آ جائے وہاں کہیں اہم ترین بات ہو رہی ہوتی ہے۔ جہاں جہاں پر لقد قرآن مجید میں آیا ہے، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں وہاں پر ضرور رک کر ان آیات کا ترجمہ دیکھیں، آپ کو یقیناً کوئی اہم بات ملے۔ لقد نصرکم اللہ، یقیناً تمہاری مدد کی اللہ نے، فی مواطن، میدانوں میں، کثیرتاً بہت سے، کثیرتاً بہت سے، ویوم حنین، اور ان میں ایک حنین کا دن بھی، اذ جب اعجبتکم، تم اترا گئے، کثرتکم اپنی کثرت پر، فلم تغنی، پس نہ کام آیا، عنکم تمہیں سے، شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ کر دی گئی، علیکم الارض تم پر زمین، بما رحبت باوجود وسیع ہونے کے، ثم پھر ولیتم تم پھر گئے، مدبرین پیٹھ پھیر کر۔ یہ اہم آیت ہے، ذرا اس کے پس منظر کو دیکھیے جو قرآن مجید پس منظر پیش کر رہا ہے۔ تصور کیجئے فتح مکہ کے بعد یہ سارے احکامات اتر رہے ہیں، اور یہ اس وقت اتر رہے ہیں جس وقت پورے عالم عرب کے اندر ایک کفریہ طاقت اور مشرکین کی طاقت ختم ہو رہی ہے اور اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ان حالات کے اندر ایسے سخت احکامات کا آنا کہ مشرکین کو 4 مہینے کی اجازت ہے، یا جن سے معاہدہ ہو چکا ہے ان قبیلوں کے ساتھ معاہدے ختم ہو جانے تک کی اجازت ہے، اس کے بعد پھر جہاں تمہیں یہ مل جائے ان کا قتل کرنا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو دین سیکھنے کے لیے کچھ وقت کے لیے رک جائیں وہ بیٹھ کر دین سیکھیں، اور جب وہ دین سیکھ لیں تو آپ انہیں لے جا کر ان کے امن کی جگہ پر پہنچا دو اگر وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ اب ایسے سخت احکامات آ رہے تھے جبکہ ابھی ایسے قبائل موجود تھے عرب کے اندر جو کہ بڑے طاقتور تھے، لیکن اکثریت کے دم ٹوٹ چکے تھے اور اسلام کا غلبہ ان کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ لیکن ایسے احکامات کے اندر بعض مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی ان احکامات کی ضرورت شاید نہیں تھی، کیونکہ ان سخت احکامات کے بعد ایک کشمکش نہ شروع ہو جائے اور پھر سے کہ جنگ و جدل کا معاملہ عرب میں شروع نہ ہو جائے، مشرکین جو بچ گئے ہیں وہ تلواریں نکال لیں اور پھر ایک نئے جنگ کا آغاز ہو جائے۔ اسی قسم کی ملی جلی کیفیتیں موجود تھیں، تو اللہ رب العزت نے بتایا اہل ایمان ذرا غور کرو، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے میدانوں میں۔ وہ ایک انہیں ماضی میں میدان بدل کا تصور دیا جا رہا ہے۔ 313 تم تھے، 1000 کا لشکر تھا، اور تمہارے گرد جتنی بھی آبادیاں تھیں عرب کی وہ ساری تمہاری دشمن تھیں، ان میں سے کوئی تمہارا حمایتی نہیں تھا۔ وہ قریش کو سعادت مند اور اعلیٰ حرفہ سمجھتے تھے، اور تمہاری حمایت فتح تو دور کی بات، تمہاری عرب میں حمایت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جب تم بھڑ کر آ گئے ہو میدان کارزار میں مقابلے کے لیے کفار کے ساتھ، ذرا جائزہ لو دائیں بائیں کا کیا صورت حال تھی۔ پورے عرب کے معاشرے کے اندر کوئی تمہارا حامی نہیں تھا، سارے حامی تھے تو قریش کے تھے۔ قریش نے انہیں حمایت کے لیے نہیں بلایا تو اس وجہ سے نہیں بلایا، وہ تمہیں آسان لقمہ سمجھتے تھے اور چاہتے وہ سمجھتے منٹوں میں ختم کر دیں گے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ تمہاری مدد کون کرتا؟ تمہیں تو فتح کا بھی یقین نہیں تھا، مدد تو دور کی
بات، لیکن تمہیں ایسی کامیاب اور اعلیٰ حرفہ تمہاری مدد دی کہ اللہ نے کہ بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے اور بڑے بڑے سردار قیدی بنا دیے گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، میدان احد آیا، اس میدان احد کے اندر بظاہر تو پہلی بار تمہیں شکست ہوئی، لیکن ذرا یہ بتاؤ تمہارے کو قیدی پکڑ کر لے گئے کافر؟ ہمیشہ جب غلبہ ہوتا ہے تو قیدی بھی پکڑے جاتے ہیں، جب غلبہ ہوتا ہے مال غنیمت بھی چھینا جاتا ہے۔ تم سے ایک سوئی کا دان، سوئی بھی تم سے چھین کر کافر گیا ہے، تمہارے کسی قیدی کو گرفتار کر کے لے کر گیا ہے، اگر وہ فتح یابی کا ڈنکا دنیا میں بجا رہا ہے بتاؤ۔ پھر غزوہ خندق کا معرکہ سب سے مشکل ترین تھا کہ ساری قیادت جو قریش کی تھی 10,000 کا لشکر پورے عرب سے اکٹھا کر کے آ گئے تھے، اور تم تو 3,000 بھی نہیں تھے اس کے مقابلے کے اندر۔ لیکن پھر جب شکست کھا کر دشمن بھاگا ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بڑے اعلیٰ الفاظ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان اب قریش تم پر حملہ نہیں کریں گے، اب تم قریش پر حملہ آور ہو گے۔ اتنی بڑی شکست، تم 3,029 ہو، 3,000 بھی پورے نہیں ہو، 250 بعض روایت میں آتا ہے، بعض روایت میں 2,700 افراد آتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب مدینہ کے اندر موجود تھے، اور اس کے مقابلے میں 10,000 کا لشکر ابو سفیان قریش کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کر کے لے آیا، اور تمام اتحادی افواج کو اکٹھا کر کے لے کر آ گیا تھا۔ اللہ فرماتے فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہر میدان کے اندر، لیکن ویوم حنین، لیکن حنین کا دن تمہیں یاد کروا رہا ہوں۔ یہ حنین ہو چکی تھی بھی آیات اتری ہیں، یہ حنین کا معرکہ 8 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور یہ احکامات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ 9 ہجری کے اندر نازل ہوئے، تصور کیجیے سال کے بعد اتر رہے ہیں۔ اللہ فرمایا ویوم حنین، لیکن تمام معرکوں کے اندر حنین کا دن بڑا عجیب تھا۔ وہ ہے کہ انسان جب کسی کو کوئی بات بتاتا ہے تو ساری بات بتانے کے بعد ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں کوئی خاص بات نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے ویوم حنین کہہ کر ایک خاص دن کے بارے میں بتایا۔ ہاں، ایک اس تمام جنگوں کے اندر ایک حنین کا دن بھی تھا۔ حنین کیا ہے؟ حنین طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس جگہ کو حنین کہتے ہیں۔ یہ مکہ سے 3 دن کے فاصلے پر، اگر کوئی بندہ پیدل یا اونٹ کی سواری پر عام چال سے چلے تو 3 دن میں حنین کے اندر پہنچتا ہے۔ حنین کے ساتھ ایک جگہ ہے اوتاس، اسے بھی حنین کا حصہ ہی قرار دیا گیا۔ 8 ہجری کے اندر رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوتا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، اہل قریش نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی اطلاع پورے عرب میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ جو سب سے بڑی طاقت تھی مسلمانوں کے مقابل قریش تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دی، شکست تسلیم کر لی۔ لیکن عرب قبائل تو ابھی موجود تھے، اور بڑے بڑے طاقتور قبائل موجود تھے۔ بنو ثقیف اور بنو حوازن، یہ 2 ایسے بڑے قبیلے تھے۔ بنو ثقیف تیر انداز تھے، بہترین تیر انداز تھے، ان کی تیر اندازی کی مشہوری پورے عرب کے اندر تھی۔ بنو ثقیف تیر چلانے کے ماہر تھے۔ یوں سمجھ لیجیے آج اگر کسی کو میزائل کی ٹیکنالوجی ہے اور وہ سمجھے دور مار میزائل میرے پاس ہیں، ان کو چلانا بھی جانتا ہو ٹیکنالوجی کو ملک، اس ملک کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھیے طائف کی اس عرب کے حالت معاملے میں یہ تھا۔ اور بنو حوازن جو تھے یہ افرادی لحاظ سے بہت طاقتور تھے، مال کے لحاظ سے بڑے مالدار تھے۔ اب بنو حوازن کا جو سردار تھا مالک بن عوف، یہ بنو ثقیف کے پاس آیا، کہا کیا کرتے ہو؟ مکہ والوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس کے خلاف ساری زندگی لڑتے رہے، اب کیا ہم اجازت دے دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے اوپر اپنے حکمرانی کو قائم کر لیں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا، ہم لڑیں گے۔ بنو ثقیف نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں وسائل کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو مالک بن عوف نے مالک بن عوف کو اس تمام لشکر کا، اس کے نیچے بنو ثقیف کے لوگ بھی تھے، بنو حوازن کے لوگ بھی تھے، اسے چیف آف کمانڈر بنا دیا گیا، اور اس کے تحت 8,000 کا لشکر اس کو دے دیا گیا۔ بنو حوازن نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے محمد کریم کو شکست دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مالک بن عوف نے اس بات کا اعلان کیا
کہ سب اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، گھر کے اندر جو مال ڈنگر رکھا ہوا وہ بھی لے کر آئیں۔ انسان جب شکست کھاتا ہے تو دو بنا کے وجوہات کی وجہ سے پیچھے بھاگتا ہے، ایک بیوی بچوں کی وجہ سے، ایک مال کی وجہ سے۔ جب وہ سارا مال، سارے جانور اور ساری چیزیں لے کر، سارا پیسہ لے کر آ جائیں گے اور بیوی بچوں کو لے کر آ جائیں گے تو واپسی کا راستہ ہی بند ہے، پھر ہم نے لڑنا ہے اور مرنا ہے۔ یہ تہیہ کر کے بنو حوازن آئے اور جو حنین کا میدان تھا اس کے اندر آ کر وہ بیٹھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 رمضان کو مکہ فتح فرمایا۔ آپ کو ماہ رمضان کے آخر تک اطلاع مل گئی کہ بنو حوازن، بنو ثقیف حنین کے اندر اکٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صف بندی کا اعلان فرما دیا۔ آپ میں صحابہ نکلے، 10,000 صحابہ تو وہ تھے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے، 2,000 کچھ نئے جو مسلمان ہوئے تھے مکہ سے وہ بھی آ گئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو چاہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو دکھائیں کہ ہم تو بڑے وفادار ہیں ہمیشہ سے، ساری زندگی لوگ مخالفت کرتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی جماعت، کوئی تنظیم انقلاب لے کر آتی ہے، وہ جو چھپے بیٹھے گھروں میں تھے، جنہوں کا بھی نام بھی نہیں لیا تھا، وہ آ کر اپنے وفاداری، جناب ہم تو فلاں موقع پر بھی آپ کے ساتھ تھے، فلاں موقع پر بھی آپ کا ساتھ دیا تھا۔ پھر گلی کوچوں سے نکل کر وہ سارے آ کر غالب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ زبان، اور بیچارے جو پرانے لوگ ہوتے ہیں انہیں کو پوچھتا تک نہیں۔ آپ کے ملک میں بھی دیکھ لیجئے، جب اس ملک میں نظام میں بدلتے ہیں، حکمرانی بدلتی ہے، تو کہاں کہاں سے لوگ آ کر اپنا دعویٰ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کبھی زندگی پر دیکھ کے بھی نہیں گئے ہوں گے۔ یہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی کیا۔ 2,000 لوگوں نے کہا جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ یوں 12,000 کا لشکر شوال کی 8 تاریخ کو مکہ سے نکلتا ہے اور 10 تاریخ کو حنین کے قریب جا کر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی صف بندی فرمائی، حنین کے میدان میں داخل ہونے سے پہلے صحابہ کو الرٹ کر دیا۔ بعض صحابہ نے دیکھو ہم تو 12,000 ہیں، اب ان کے سامنے 313 کی زندگی بھی تھی، ان کے سامنے 1,000 کی زندگی بھی تھی، ان کے سامنے یہ بھی تھا کہ انہوں نے 2900 کے ساتھ 10,000 کا مقابلہ کیا ہے۔ اب یہ صحابہ نئے آنے والوں کو بتاتے تھے کہ ایسا ایسا ہم نے مار کے لڑے ہیں۔ اب بعض لوگ اترانے لگے کہ آج تو ہمیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، آج ہم 12,000 ہیں، ہمارے سامنے کون ٹکے گا؟ یہی بات اللہ کو ناپسند آئے۔ اسے کہتے عجب، اسے کہتے اترانا، اسے کہتے گھمنڈ۔ یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں، چاہے وہ نبی کے صحابہ ہی کیوں نہ کریں۔ کمال دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْن، ہم نے ہر جگہ پر تمہاری مدد کی، اب پریشان نہ ہو کہ یہ جو مشرک ہیں کہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں، پورا عرب میں جنگی کیفیت نہ پیدا ہو جائے۔ ہم نے ہر جگہ تمہاری مدد کی، لیکن خاص کر حنین کو یاد رکھو، تم 12,000 کا لشکر لے کر نکلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم موقع پر جو ہے کچھ لوگوں سے قرض بھی لیا تھا۔ آپ نے صفوان بن امیہ جو اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، اس سے آپ نے تقریباً 900 دینیں، بعض روایت میں آتا ہے وہ آپ نے اس سے لی۔ اس نے کہا یہ آپ مجھ سے چھین رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ قرض ہے، کیونکہ خیال یہ تھا نا صفوان بن امیہ سے مکہ فتح ہوا ہے، یہ کہیں مجھ سے چھین نہ رہے ہوں۔ قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صفوان یہ تم سے قرض ہے، جنگ کے بعد ہم تمہیں واپس کریں۔ کمال دیکھیے، ایسا فاتح بھی کوئی دنیا کے اندر ہوگا مفتوح قوم سے قرض لے رہا ہو اور جب کہ ان سے چھین بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کچھ لوگوں سے قرض لیا اور ہتھیار لیے اور آپ یہاں حنین کے قریب پہنچے۔ آپ کی طریقہ کار یہ تھا، آپ صبح ہوتے ہی حملہ کیا کرتے تھے۔ اب بھی ایران ایسا ہی کر رہا ہے۔ ایران کے بعض کامیاب حملوں کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ صبح کے وقت حملہ کرتا ہے، اور انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو وہاں بھی آپ نے دیکھا صبح کے وقت جو حملے ہوئے ہیں اس میں کیسی کامیابی کا تصور موجود تھا۔ اللہ کے نزدیک جو ہی صبح ہوئی، دھوپ پھٹنے کی ہوئی، آپ نے اس سے پہلے حملے کا اعلان کر دیا۔ لیکن چونکہ بعض لوگوں کو ذہن میں آ چکا تھا آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، یہی چیز اللہ کو ناپسند۔ جو حنین کے میدان میں اکٹھے ہوئے، حنین کے غاروں کے اندر چھپے ہوئے جو پہلے سے جو ہے بنو حوازن کے افراد تھے، تیر انداز تھے، بنو ثقیف کے ان کے ہمراہ، انہوں نے تیروں سے حملہ کر دیا۔ اچانک حملہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ 2,000 تو نئے مسلمان تھے، ان کا یہ کیا آفت آ گئی، وہ بھاگے تو باقی بھی بھگدڑ مچ گئی۔ جب بھگدڑ مچتی ہے 2-4 افراد ہی بھاگتے ہیں، پھر پورے مجمع میں ہلچل سی مچ جاتی۔
ایسی بھگدڑ مچ گئی، پریشانی کا عالم ہو گیا کہ دشمن نے اوپر سے تیروں کے ساتھ خود بھی حملہ کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ کیفیت ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا صورتحال اچانک ہو گئی، ہم پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ قرآن نے اسی بات کے یہ تذکرہ کیا، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم اترا گئے اپنی کثرت پر، فلم تغنی عنکم شیئا، پھر نہ کام آئی تمہاری کوئی چیز، تمہاری کثرت بھی تمہارے کام نہ آئی۔ وضاقت، و تنگ کر دی گئی، علیکم الارض، تم پر زمین، بما رحبت، وسعت کے باوجود۔ اب زمین بڑی وسیع، عرب کے مکہ بھی فتح کر لیا، ایک ایسی بھگدڑ مچی کوئی سمجھ نہ آئی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہا رہ گئے، آپ نے عباس کو آواز دی، کہا عباس صحابہ کو پکارو، انہوں نے آواز دی، یا معاشر انصار، او انصار کے لوگوں کدھر ہو؟ جب انصار نے آواز سنی، فرمایا لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہم حاضر۔ انصار فرماتے ہیں کہ ہم اپنی سواری کو موڑ نہیں سکتے تھے، آواز ہم نے سن لی تھی، ایسے سواریاں آپ ہم گتھا تھیں، ہم نے سواریوں زرہوں کو پھینکا، ہم نے اپنے سواریوں چھلانگ لگائی، تلوار لے کر آواز کی سمت دوڑ پڑی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اس میدان جنگ میں عروج پر تھا، آپ نے اپنے تلوار اٹھائی، فرمایا سنو، ان النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ہمیشہ باپ اور دادا سے ہی اپنے آپ کو نسبت دی جاتی تھی، عبد المطلب آپ کے دادا تھے۔ پکارنے کا مطلب یہ تھا کہ بنو حوازن سن لیں کہ یہ مقابلہ تمہارا کسی عام سے نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری عرب کی طاقت اور قوت ہے۔ اور پھر آپ کی آواز سن کر صحابہ آپ سارے قریب جانے سارے اکٹھے ہو گئے، آپ قریب، آپ نے سواری سے اترے اور آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور کفار کے منہ کی طرف پھینک کے فرمایا شاہد الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کوئی بھی کافر ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں کے اندر وہ مٹی نہ گئی ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو کامیابی دی، کفار کو شکست ہوئی، اور پھر یہ پہلا موقع تھا جب اللہ رب العزت نے اتنا مال غنیمت عطا کیا، اتنا مال غنیمت عطا کیا، اور اتنے قیدی کبھی بھی نہیں، 600 قیدی، 6000 قیدی، بعض روایت میں 6000 قیدی، 8000 تھے، 6000 قیدی پکڑ لیے گئے، اتنے وسیع تعداد کے اندر قیدی، پھر ان کا مال اور جو کچھ لے کر آئے تھے وہ سب کا سب پکڑ لیا گیا، سب کا سب ہاتھ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اسی جگہ پر قیدیوں کو اور صحابہ کو چھوڑا، اور آپ بنو ثقیف جو طائف کے اندر تھے، اس طائف کے اندر بنو ثقیف کا قبیلہ تھا، آپ پھر وہاں پر پہنچے، اور جب دیکھا کہ بنو حوازن شکست کھا گئے، بنو ثقیف قلعہ بند ہو گئے۔ طائف کا مطلبی قلعہ ہے اور یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، یہ جب بھی کوئی باہر سے طاقت حملہ کرتی تھی یہ قلعہ بند ہو جاتے تھے، ان کے پاس وسائل کی فراوانی تھی، پھر دشمن خود ہی شکست کھا کر جو ہے اپنے ہتھیار اٹھا لیتا تھا، اپنے جو ہے فوجوں کو لے جاتا تھا، یہ لوگ اندر کوئی پیسہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک طائف کا محاصرہ کیے رکھا، پھر آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا، تو جو ہے ایک صحابی نے مشورہ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طائف کے لوگ ایسے ہیں، یہ چاہے آپ سال بیٹھے رہیں یہ اندر بند رہیں۔ یہی موقع تھا کہ آپ نے جدید ہتھیار استعمال کیے تھے، میں نے اکثر بتا چکا ہوں بارہا موقع پر، دبابہ یہ توپ خانہ اسلام کے اندر سب سے پہلے جو استعمال ہوا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے قلعے پر استعمال کیا تھا، یاد رکھیے۔ اسلام نے جدید ہتھیاروں کو، جدید وسائل و ذرائع کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آپ نے استعمال کیا ہے، اور آپ نے استعمال کی ترغیب دلائی۔ یہ ہمارے دوست مائک پر پریشان ہو جاتے ہیں، یہ آپ نے مائک کیوں چلایا ہے، مائک تو یہ فلاں زمانے میں نہیں تھا، فلاں زمانے میں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ جدید وسائل اور طریقہ جس سے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کو تقویت ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا۔ یہ پہلا موقع تھا، لیکن آپ نے صحابہ کے مشورے سے فرمایا، پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ سارے تو آپ کے ہمنوا ہو گئے ہیں، یہ طائف کے لوگ اب آپ سے بگڑ نہیں سکتے، دائیں بائیں سب مسلمان ہیں آپ کے ساتھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کے بعد محاصرہ اٹھایا اور آپ سب سلام آ گئے، پھر دوبارہ حنین کے میدان میں جہاں پر قیدی تھے، فرمایا ثم ولیتم مدبرین، ایسا موقع تھا جب تم پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے نازل کیا اپنی سکینت کو علی رسول، اپنے رسول پر،
وعلی المؤمنین اور اہل ایمان پر، وانزل جنود اور نازل کیا ایسے لشکر لم تروها جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وعذب الذین کفروا اور کافروں کو اللہ نے عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین اور یہی کافروں کے لیے بدلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا ہتھیاروں کا، جو مال و اسباب مال غنیمت آیا تھا۔ آپ مسلسل کئی دن تک میدان حنین کے اندر بیٹھے رہے کہ شاید کوئی اپنے ہتھیار لینے کے لیے ان کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی بھی آ جاتا تو میں ان کا مال ان کے حوالے کر دیتا۔ کیسا نبی مہربان ہے کہ مال غنیمت ہاتھ آیا اسے تقسیم نہیں کیا ہے، انتظار میں ہے کوئی سفارش لے کر آ جائے، کوئی بھی نہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کا جائزہ لینے نکلے، آپ قیدیوں کو جائزہ لیتے جا رہے تھے، ایک عورت نے پکارا یا محمد یا اخی، او میرے بھائی محمد ذرا میری بات تو سنو۔ اب صحابہ اس عورت کو روک رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے جائزہ کے لیے تم صبر کر جاؤ، وہ پکار رہی ہے یا اخی میرے بھائی محمد سنیے۔ اب اللہ کے ان کو بھائی کے لفظ سے تو کسی عورت نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ آپ رکے، فرمایا من کون ہے؟ آپ قریب گئے، اس نے کہا اے محمد میں شیمہ ہوں، میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں۔ فرمایا اچھا آپ، اس کی کوئی نشانی کوئی علامت؟ شیمہ نے اپنے بازو اوپر کر کے دکھایا، کہا یہ دیکھو محمد جب تم ننھے سے تھے تو میں تمہیں اٹھائے پھر رہی تھی، یہ تم نے یہاں پر مجھے کاٹ لیا تھا، اس کے نشان دیکھو آج بھی مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے اپنی چادر کو اتارا اور شیمہ کے سر پہ ڈالا اور فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہاں میرے پاس بٹھاؤ۔ پھر کافی دیر تک آپ ان سے ان کے والد حارث کے بارے میں اور اماں حلیمہ کے بارے میں پوچھتے رہے، پھر ان کے حالات کے بارے میں پوچھا۔ پھر آپ نے صحابہ کو حکم دے سنو یہ میری بہن شیمہ ہے، اگر یہاں رہنا چاہیں میرے ساتھ مدینہ رہنا چاہیں ان کے لیے سارے انتظام کر دو، اور اگر یہ جانا چاہیں تو یہ جس ان کے قبیلوں کو بھی آزاد کر دو، جس کی طرف اشارہ کرے اسے بھی آزاد کر دو، اور اس کا مال اسباب اس کے حوالے کر دو، یہ میری بہن۔ شیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے جاتی ہوں، وہیں میرے سارے خاندان خیش و قبیلہ، فرمایا جہاں تمہارا دل چاہے رہو۔ یوں آپ نے شیمہ کو رخصت کر دیا۔ یہ بڑا اہم واقعہ، اور بھی بہت سے اہم واقعات اس موقع پر جو ہوئے انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہم پھر کل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ثم یتوب اللہ، پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی من بعد اس کے بعد، ذالک من یشاء جس کی چاہے اللہ، ثم یتوب اللہ پھر اللہ توبہ قبول کرے گا من بعد اس کے بعد، ذالک علی من یشاء جس کی چاہے گا، واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اس موقع پر جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کیجیے، اللہ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ ہو۔ اسی غزوہ حنین کے تذکرے انشاءاللہ کل بھی اللہ نے چاہا تم کریں گے، جو اس اہم واقعے کے اندر موجود ہے، خاص کر اللہ نے وہ یوم حنین کہہ کر بتایا، اس اہم موقع پر ہم نے تمہاری مدد کی، تمہیں نہیں چھوڑا۔ اب جب کہ سارے عرب کے لوگ تم سے لڑ بھیڑ بھی جائیں تو کیا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ قطعاً ایسا نہیں، اسلام ہی غالب ہوگا اس ملک کے اندر بھی، عرب کے اندر بھی، اور پوری دنیا کے اندر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا